بیگم اختر ریاض الدین امریکی ریاست ہوائی کے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ دنیا کے خوبصورت علاقوں کے سفر ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں۔ ہوائی کے سفر سے پہلے ہی مجھے میری بعض دوستوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ ہوائی تک کا یہ سفر خاص طویل ہے اور خطرناک بھی، لیکن میرے شوہر چونکہ 3 ماہ پہلے وہاں جا چکے تھے اور میرے سفر کے تمام انتظامات بھی مکمل تھے، اس لیے میں نے اپنے گھر کا سامان سمیٹ کر گیراج میں بند کیا اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے ہمراہ کراچی پہنچ گئی۔ وہاں سے BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ یہ ایئر لائن اگرچہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے سلیقہ مند عملے اور آرام دہ نشستوں کے باعث میں اسی ایئر لائن کا انتخاب کرتی ہوں۔ ہمارا جہاز کراچی سے روانہ ہو کر کلکتہ رکا۔ یہ شہر میری جائے پیدائش ہے، اس لیے اس نے انس ہونا ایک فطری امر ہے۔ مجھے اس شہر کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک کسٹم اور پولیس حکام نے جس قدر برا سلوک میرے ساتھ اور میرے سیاحوں سے کیا، اس کے پیش نظر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ خدا کسی شریف انسان کو کلکتہ نہ لے جائے۔ کلکتہ سے ہم ہانگ کانگ روانہ ہوئے اور وہاں سے تازہ دم ہو کر ٹوکیو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم پین ایم کے پرانے سے جہاز میں سوار تھے جو 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ ٹوکیو میں 2 دن ٹھہر کر ہم جاپان ایئر لائنز کے ذریعے ہوائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارا جہاز ہوائی کے دارالحکومت ہونولولو کے ہوائی اڈے پر رات کو 10:30 بجے اترا۔ میں اپنے شوہر کو اپنی آمد کی اطلاع بذریعہ تار دے چکی تھی اور مجھے توقع تھی کہ وہ ہوائی کی خاص رسم کے مطابق پھولوں کے گجرے لے کر ہوائی اڈے پر میرے استقبال کو موجود ہوں گے، لیکن وہ غائب تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی رہائش گاہ کا بھی صحیح علم نہ تھا۔ فون پر ہوائی یونیورسٹی سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پتہ کرنے کو کہا۔ ایک ٹیکسی والے نے ہمیں سینٹر تک پہنچانے کی حامی بھری، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میرے میاں وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھی کہ اچانک لڑکے اور لڑکیوں سے لدی ہوئی 2 کاریں وہاں آ کر رکیں۔ ان میں میرے شوہر ریاض الدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تار پڑنے میں غلطی ہو گئی۔ ہوائی کا وقت چونکہ جاپان سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے تاریخوں میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں میرے میاں رہتے تھے وہ کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ ہر کونے میں منو کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار جمع تھا۔ میرے میاں رومال، بنیان اور جرابیں دھونے کی بجائے نئی خرید لیتے تھے، اسی لیے میلی چیزوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رات کو تو چونکہ ہم تھکے ہارے تھے اس لیے سو گئے، لیکن صبح کے وقت میری بیٹی اور میں نے تمام دن گھر کی صفائی میں گزار دیا۔ شام کو ہم لوگ پہلی دفعہ جزیرہ آف ہوپ دیکھنے کے لیے کار میں نکلے۔ اس چھوٹے سے جزیرے میں فطرت کا ہر رنگ اور ہر پہلو موجود ہے۔ یہاں کے کوثار کہیں پر سخت پتھریلے اور خشک ہیں اور کہیں پر بے حد سرسبز و شاداب۔ اگلے روز ہم نے ہنومابے کے ساحل پر پکنک منائی۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور ہے اور یہاں کی یونیورسٹی سمندری علوم کے سلسلے میں دنیا بھر میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ایک شام ہم وہاں کی سپر مارکیٹ میں خریداری کے لیے گئے۔ یہ مارکیٹ اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ لاہور کی انارکلی اور مال روڈ کا سارا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ یہاں ہر چیز کی بے شمار قسمیں ہیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی ہے۔ قدم قدم پر چیزوں کی سیل لگی ہوئی ہے، چنانچہ یہاں پر بلا ارادہ اور بلا ضرورت بھی خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہوائی میں امریکہ کی مرکزی حکومت نے ایسٹ ویسٹ سینٹر کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ کھول رکھا ہے، جہاں دنیا بھر کے ممالک سے بڑے بڑے اسکالروں کو 10-12 ماہ کے کورس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ مرکز نہ صرف ان اسکالرز کے عام اخراجات برداشت کرتا ہے، بلکہ ہر اسکالر کو $1,200 ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کورس میں نہ تو کلاسیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی امتحان۔ اسکالر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے پڑھے، لکھے، ریسرچ کرے یا اپنے تاثرات قلم بند کرے۔ یہاں پر لیکچر دینے کے لیے امریکہ کے بہترین پروفیسروں اور اعلیٰ ذہن رکھنے والے اصحاب کو بلایا جاتا ہے۔ اس مرکز کا ایک جاپانی باغ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے رنگ برنگے خوبصورت پھول، خاموشی سے دھیرے دھیرے بہتا ہوا پانی اور اس میں رنگین مچھلیاں بڑی دلکش نظر آتی ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے نزدیک ہی ہوائی کی یونیورسٹی بھی ہے، جس کا میلوں پھیلا ہوا سبزہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر قدم پر خوبصورتی، پھول،
خوبصورت پڑیاں اور ارد گرد سبزے کی باڑیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یونیورسٹی میں دنیا بھر کے طالب علموں کا ربط ضبط نہ صرف قابل رشک بلکہ ایک تعلیمی حیثیت بھی رکھتا ہے۔